السلام علیکم دوستو، کہانی مردہ زندہ کی آخری حصہ پیش خدمت ہے۔ عثمان کی اس بات نے مجھے کچھ دنوں کے لیے تو مطمئن کر دیا، مگر ایک بنا رہا ایسا ہوا کہ رات کو سوتے سوتے مجھے احساس ہوا کہ ریحان کے گلے سے کچھ عجیب سی آوازیں نکل رہی ہیں۔ میں ہڑبڑا کے اٹھی۔ ریحان اپنے کاٹ میں تھا اور اس کے منہ سے سوتے ہوئے کچھ پھنسی پھنسی سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ میں سمجھی نیند میں ہے، بھاگ کر اسے اٹھایا۔ وہ سچ مچ کسی خوف کے اثر میں تھا۔ اس کے ننھے ننھے سے ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے اور دبلا پتلا سا جسم سہمی ہوئی فاختہ کی طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے تڑپ کر اسے سینے سے لگایا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ اس کی یہ کیفیت ساری رات رہی۔ صبح میں نے عثمان سے ذکر کیا۔ وہ کچھ پریشان ہو کے کہنے لگے، میرا خیال ہے تم اب ان دونوں میں سے ایک بچے کو دودھ پلانا پڑے گا۔ اگر ہو سکے تو کوشش کرو کہ ریحان کو اس کی پوری خوراک ملا جایا کرے۔ میں ان کا اشارہ سمجھ گئی اور سچ بھی یہی تھا کہ محمود اس کے حصے کا سارا غذا ہڑپ کر رہا تھا۔ یہ بیچارہ یوں ہی منہ ادھر ادھر مار کے رونے لگتا۔ میرے اندر اب بھی خوف خدا موجود تھا۔ سوچا 6 مہینے تک یہ گاڑی گھسیٹ لوں، اس کے بعد اسے دودھ پلانا بند کر دوں گی۔ ان 2 مہینوں میں مجھے احساس ہوا کہ میرا اپنا وزن گھٹنے لگا ہے۔ محمود میں تیزی سے تغیر آ گیا ہے۔ ایسا لگتا تھا وہ رات ہی رات میں اپنا قد و وزن بڑھا لیتا ہے۔ یہ بات دوسرے لوگوں نے بھی محسوس کی۔ وہ بلا کا ندیدہ اور جارحیت پسند ہو گیا تھا۔ ریحان کو دیکھ کر کسی جنگلی بلے کی طرح گھرانے لگتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسی چمک جانوروں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اب تو مجھے اس سے تھوڑا سا ڈر بھی لگنے لگا تھا۔ ملازمہ اسے کتنا ہی نہلاتی دھلاتی، اس کے بدن میں ایک ناگوار سی بو رچی رہتی جو اس کے مساموں کے اندر سے پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ یہ بو روز بروز تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں ناک پہ کپڑا رکھ کر اپنی فیڈنگ کرواتی۔ ایک دن عثمان نے یہ دیکھ لیا، کہنے لگے، کیا بات ہے، کیا اسے نہلایا نہیں ہے؟ ملازمہ قسمیں کھانے لگی۔ عثمان نے اسے سامنے صابن سے نہلوایا، لیکن جب وہ گود میں لیا تو بو اور تیز ہو گئی۔ پہلے موقع جب عثمان کچھ متفکر نظر آئے، کہنے لگے، سلمیٰ اسے فیڈنگ روک دو، صبح اس کی کیفیت بتانا۔ اس رات محمود نے عجیب و غریب حرکتیں کی۔ کبھی بھوک میں بلے جیسی آوازیں نکالتا، کبھی کتے کے پلے کی طرح گھرانے لگتا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور ہونٹ بالکل خشک ہو گئے تھے۔ یہ بھوکے بچے کی نہیں، کسی بھوکے جانور کی کیفیت تھی۔ عثمان اٹھ کر اسے دیکھتے رہے۔ پچھلے پہر عثمان گہری نیند میں تھے۔ میں اٹھی اور محمود کو فیڈنگ کرانے لگی۔ ایک عجیب سی کیفیت مجھ پہ طاری ہو گئی، جیسے میں ہپنوٹائز ہو گئی ہوں۔ جب تک محمود نے آخری قطرہ تک نہیں نچوڑ لیا، میں نے اسے اپنی گود سے نہ اتارا اور مجھے غصے سے گھورتا رہا۔ اس کی نظروں میں بڑی وحشی سی چمک تھی۔ اسے جب میں کاٹ پہ لٹانے لگی تو عثمان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے کروٹ بدل کر مجھے دیکھا اور کہنے لگے، تم نے محمود کو فیڈ کروایا ہے؟ میں نے تلخی سے کہا، ہاں، میں مجبور ہوں اور اسے بھوکا نہیں رکھ سکتی۔ یہ کہہ کے میں بیگانہ پن سے بستر پہ لیٹ کر سو گئی۔ عثمان نے صبح مجھ سے پوچھا کہ رات میرے منع کرنے کے باوجود تم نے محمود کو فیڈ کیوں کیا؟ میں نے اپنے ذہن پہ بڑا زور دیا، مگر مجھے یہ یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے ایسی کوئی حرکت کی تھی۔ ایک خواب سا لگتا تھا کہ رات میں شاید میں اٹھی تھی۔ ہاں، محمود کی آنکھوں کی چمک کو دیکھ کر کچھ جھنجھلاہٹ سی ہوئی کہ شاید رات کو یہ مجھے اسی طرح گھورتا رہا تھا۔ ایک عجیب وحشی پن اور نفرت سی اس کا چہرہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ عثمان ناشتے کی میز پہ بالکل خاموش بیٹھے تھے، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوں۔ چلتے ہوئے ملازمہ کو ہدایت کی کہ محمود کو کارٹن میں ہی رکھے اور اسے اکیلا نہ چھوڑے۔ مجھ سے کہنے لگے، سلمیٰ تم اسے فیڈ نہ کرانا، میں چند گھنٹوں میں واپس آتا ہوں۔ عثمان کے جانے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد میں بے چین ہو گئی۔ ریحان رو رہا تھا۔ اسے ایک طرف پٹخا اور نامعلوم سے جذبے سے
مضطرب ہو کر برآمدے میں آ گئی۔ میرے قدم خود بخود سروینٹ کوارٹر کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر میں نے کب محمود کو اٹھایا، کب سینے سے لگایا اور فیڈ کیا مجھے نہیں معلوم۔ یہ سارا عمل ایک مشینی انداز میں سرزد ہوا تھا۔ میں حد درجے نڈھال ہو کے واپس چلی آئی اور بستر پہ گر کے بے خبر سو گئی۔ عثمان نے آ کے مجھے جگایا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر لگتا تھا کہ میرے اندر جان ہی نہیں رہی۔ میں لڑکھڑا سی گئی۔ عثمان کہنے لگے، میں جانتا ہوں تم نے میرا منع کرنے کے باوجود محمود کو فیڈ کیا اور اب یہ عمل تمہارے اپنے اختیار میں نہیں رہا۔ یہ بات میں چند ہفتوں سے محسوس کر رہا ہوں۔ بہرحال فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہے۔ محمود کو تم اپنی گود میں رکھو گی، ملازمت ساتھ نہیں جائے گی۔ اس نے نوکری سے جواب دے دیا ہے۔ میں نے پریشان ہو کے پوچھا، کیوں، اسے کیا ہوا؟ عثمان کہنے لگے، اس نے اپنے جسم پہ تشدد کے نشانات دکھائے۔ رات کو محمود اسے نوچتا ہے اور جنگلی بلیوں کی طرح غراتا ہے۔ آج صبح تمہارے وہاں پہنچنے سے پہلے اس نے بھوک کے عالم میں اچھل کر اس کا منہ نوچنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھ کے اوپر گہرا زخم آیا ہے۔ اس نے تم سے شکایت کرنا چاہی مگر تم نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں اور محمود کو فیڈ کرانے بیٹھ گئیں اور پھر چپ چاپ باہر نکل گئیں۔ وہ آوازیں ہی دیتی رہ گئی۔ میں عثمان سے اپنی کیفیت کس طرح بیان کرتی، مجھے تو خود معلوم نہیں تھا کہ محمود کو فیڈ کرانے کا عمل ایک خواب کے سے عالم میں ہوتا ہے۔ میں ریحان سے قطعی لا تعلق سی ہو کے محمود کی طرف کھنچی چلی جاتی تھی۔ عثمان نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا۔ محمود کو کوارٹر سے لے کے آئے، کہنے لگے، چلو اسے لے کے جیپ میں بیٹھو، گاڑی اپنے دوست سے مانگ کے لایا ہوں۔ ریحان کو غفورن کو دے دیا، اس کی فکر مت کرنا۔ غفورن ریحان کی آیا تھی، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید اس کی اتنی دیکھ بھال نہ ہو پاتی۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ ریحان سے میری بے اعتنائی کے بارے میں عثمان کو اسی نے بتایا تھا۔ میں نے راستے میں عثمان سے کچھ پوچھنا چاہا مگر وہ ہوں ہاں کر کے ٹالتے رہے۔ مجھے شدید الجھن ہو رہی تھی کہ یا اللہ، یہ انہیں کیا ہوا ہے، ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے 2.5-3 گھنٹے کا سفر ہوگا۔ جیپ رکنے پر عثمان نے محمود کو میری گود سے لیا۔ وہ نڈھال سا ہو رہا تھا۔ عثمان نے مجھ سے کہا، تم ابھی مت اترنا، میں آ جاؤں گا۔ میرے اندر ایک نامعلوم سا خوف پیدا ہو گیا۔ بولی، نہیں، میں ساتھ جاؤں گی، محمود بھوکا ہے، یہ تمہیں تنگ کرے گا۔ ان کے منع کرنے کے باوجود میں گاڑی سے اتر گئی۔ لخدخ سے اس مقام پر وہ کیا لینے آئے تھے، یہ مجھے میل بھر پیدل چلنے کے بعد محسوس ہوا۔ تنگ دشوار گھاٹیوں اور ٹیلوں سے ہوتے ہوئے عثمان مجھے جس جگہ لائے وہاں کا نظارہ دیکھ کے میں سہم گئی۔ 20 ملنگ ٹائپ کے لوگ میدان میں بیٹھے کچھ نہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ عثمان کہنے لگے، یہ رنگ شاہ کا ڈیرا ہے، تم یہاں جھاڑی کے پاس کھڑی ہو جاؤ، میں کسی طرح ان تک رسائی حاصل کرتا ہوں۔ وہ اس ٹیلے سے پرلی جانب ایک جھوپڑے میں رہتے ہیں، ہم پچھلی جانب سے آئے ہیں۔ آگے کی طرف اس وقت حاجت مندوں کا ہجوم ہوگا، وہ نظارہ دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ میں دلچسپی سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں گھٹے ہوئے سر کا ایک پستہ قد آدمی بھاگتا ہوا ہماری طرف آیا اور کہنے لگا، آپ کو مرشد نے یاد کیا، آپ دونوں ابھی میرے ساتھ چلیں۔ عثمان اس کی بات سے قدرے پریشان ہوئے لیکن کچھ سوچ کر مجھے ساتھ چلنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گئے۔ مرشد بابا اپنی جھوپڑی کے پچھواڑے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پہ آنکھیں بہت نمایاں تھیں، لمبا سا کرتا، خاصی صاف ستھری سی شخصیت۔ کہنے لگے، تم لوگوں کو مجھے یہاں بلانا پڑا، تمہیں معلوم نہیں کہ تم ایک لاش کو ساتھ لیے پھر رہے ہو؟ اس علاقے میں داخل ہوتے ہی مردے کی بو ہر طرف پھیل گئی۔ یہاں لوگوں نے اپنی ناکوں پہ ہاتھ رکھ لیے، سب پریشان ہو رہے ہیں۔ عثمان نے خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور میں نے محمود کو جو اپنی بڑی بڑی وحشتناک آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مرشد بابا نے حکم دیا، بچے کو فوراً زمین پہ رکھ دو۔ میں نے گھبرا کے محمود کو
भुरभुरी सी रेत पे लिटा दिया। फिर बाबा ने हमें इशारा किया कि हम ज़रा दूर होके खड़े हो जाएं। हम दोनों मियाँ बीवी जल्दी से पीछे हो गए। बाबा ने महमूद के गिर्द उंगली से दायरा खींचा और कुछ पढ़ने लगे। फिर झुककर ज़मीन पर से मिट्टी उठाई और महमूद पे उछाल दी। महमूद तड़प के उछला और फिर इसकी शक्ल मस्क होने लगी। इसके मुंह से जानवरों की सी गुर्राहटें उबलने लगी। आंखें पुरस्कार चमक जागी और वो उलट के पंजों के बल चलने लगा। बाबा ने फिर इसकी तरफ मिट्टी उछाली। वो दायरे से निकल नहीं पा रहा था, अंदर ही अंदर तड़प रहा था, उछल रहा था। आखिरकार वो लट्टू की तरह चक्कर काटने लगा। जब तीसरी बार मुर्शिद बाबा ने मिट्टी फेंकी तो वो ज़मीन पे चित गिर गया। इसके बदन से सड़ांट सी फूटने लगी। मैंने नाक पर हाथ रख लिया। गालिबन यही वो बू थी जिसके बारे में मुर्शिद बाबा ने हमें बताया था। ज़रा सी देर में इसके बदन से कीड़े उबलने लगे। वो भी आहिस्ता आहिस्ता राख से बनते गए और वो मिट्टी का ढेर हो गया। बाबा ने झुक के बहुत सी मिट्टी इस ढेर पर डाल दी। मेरी आंखें खौफ से फटी जा रही थी। बाबा ने हमें पीछे आने का इशारा किया। झोपड़ी के अंदर आके उन्होंने हम दोनों को दम करके पानी पिलाया। कहने लगे, तुम दोनों इस बात से बेखबर थे कि ये बच्चा मुर्दा है। इसके मुर्दा बदन पे किसी बदरू ने कब्जा कर लिया था। ये अपने पैदा होने के चंद लम्हों बाद मर गया था और तुम इस बदरू को पाल रहे थे। अगर मेरी इबादत में खलल ना पड़ता तो शायद मैं इतनी जल्दी से ना पहचान सकता। तुम्हारे आने से यहाँ इतनी बदबू फैल गई कि मुझे और यहाँ रहने वाले दूसरे लोगों को इबादत करना मुश्किल हो गई। इसीलिए मैंने खुद ही तुम्हें जल्दी से बुला लिया। फिर उन्होंने मुझे वो तावीज़ दिए। कहने लगे, उन्हें 1.25 महीने तक अपने से अलग ना करना और जब ये अरसा पूरा हो जाए तो मुझे वापस कर देना। ज़ाया हरगिज़ ना होने देना। ये मेरा ख्याल है। मुझे मज़ीद कुछ सुनाने की ज़रूरत नहीं, सिवाय इस बात के कि रेहान को मैं इसके बाद कभी दूध नहीं पिला सकी। मेरे बदन से दूध का आखिरी कतरा तक हमेशा के लिए खुश्क हो चुका था। रेहान को ऊपरी दूध और ग़िज़ाओं के सहारा ज़िंदा रखा। खुदा का शुक्र है कि वो जल्दी सेहतमंद हो गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।